نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی یہ بھی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑیں تو اس کا نتیجہ دونوں جہانوں میں اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میری یاد سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کے دین سے، اس کو یاد کرنے سے منہ موڑ لیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی دین سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں، قرآن مجید سے کوئی دلچسپی نہیں، نماز سے نہیں، ذکر کی محفلوں سے نہیں، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے ہم زندگی تنگ کر دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، دل کی تنگی، رزق کی تنگی، اور اسی طرح لوگوں کی طرف سے تنگی، یعنی انسان کو طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی۔ اور آخرت کا کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اس کا حشر بہت خراب ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا شخص کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، آج مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو اچھی بلی آنکھیں تھی۔ تو اس کا جواب اس کو کیا دیا جائے گا؟ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، فنسیتہا، تم نے ان کو بھلا دیا، یا تو پڑھ کے بلایا یا پھر ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ان کو چھوڑ کے، ان کو بھول کے اور کاموں میں لگے رہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تم بھی بھلائے جاتے، آج تمہیں بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا، آج تمہارا بھی کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں قرآن و سنت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد صبح و شام خصوصی طور پر اور دن میں بھی اس کو یاد کرتے رہیں، نماز کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہم سے چاہتا ہے اس کو جان کر، اس کو جاننے کی کوشش کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ تو اس لیے جب ہم قرآن مجید سے اور قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، علم لیتے ہیں، تو ہمیں بہت سے اپنے مسائل کے حل ملتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے ہم اور غم اور فکریں اور پریشانیاں اور تنگیاں ختم ہو جائیں، تو پھر ہم کچھ کام کریں، کچھ چیزیں کریں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے، ہماری دعائیں سنے، تو پھر ہم بھی اس کے ذکر میں کمی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اس کی یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے، یعنی اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور پھر جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔
اس لیے مانگنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو اطمینان ہو، سکون ہو، پریشانیاں، غم، ہم، فکریں اور دل کی تنگی اور گھٹن کا علاج ہو، تو اس کے لیے بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کی غذا ہے، دلوں کی روح ہے. ہم نے یہ کہانی بنائی ہوئی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی گانا سن لیتے ہیں یا کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ایسے ماحول میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسے دل بے چین سا ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت ہو سکتا ہے آپ انجوائے کر رہے ہو، لیکن بعد میں خوشی کے بجائے ایک پریشانی سی لاحق ہو جاتی ہے، ایسے دل مردہ سا ہونے لگ جاتا ہے. تو دل جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کے لیے بنائے گئے ہیں. اب دیکھیں جسم کا ہر عضو جو ہے نا اس کا کوئی کام ہے. آنکھیں کس لیے؟ دیکھنے کے لیے. کان سننے کے لیے. زبان بولنے کے لیے. ناک سونگھنے کے لیے. دماغ سوچنے کے لیے. اور دل یاد کے لیے. اب دیکھیے کہ جتنی بھی یادیں ہوتی ہیں نا ہماری، وہ ساری دل میں ہوتی ہیں. چاہے ہم بندوں کو یاد کریں، چاہے ہم اللہ کو یاد کریں. تو ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ بندوں سے زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں، تب دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے. بندوں کی یادیں انسان کو صرف ستاتی ہیں، پریشان کرتی. آپ اگر اپنے ماں باپ کو یاد کرنے بیٹھے تو آپ کا دل دکھی ہو جائے گا. آپ اپنے بہن بھائیوں کو جو دور ہیں ان کو یاد کریں تو آپ کا دل اداس ہو جائے گا. اگر بچے آپ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ہیں ان کو یاد کریں گے تو پھر پریشان ہوں گے. یا اپنے کو ماضی کے کوئی حالات اور واقعات یاد کریں تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ دل پریشان ہوگا. لیکن اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل خوش ہو جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا. تو اس لیے انسان کو مسلسل اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر اسی طرح انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور انسان کی عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو، زندگی انجوائے کرے، اچھے اچھے کام کرے. تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حقوق العباد ادا کرو. تو ایک طرف ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے اور دوسری طرف ہمیں بندوں کے حقوق دینے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو؟ سبھی چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا رزق یعنی کنٹرول کر کے رکھیں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اپنے بینک میں پیسے رکھیں گے، اپنی مرضی سے خرچ کریں گے یا اپنے اوپر ہی خرچ کریں گے تو شاید اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہو اور اس میں برکت چاہتے ہو تو صرف اپنے اوپر خرچ نہ کرو، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو. اب یہ جو رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو تو پھر خرچ کریں، وہ ضرورت مند ہو تو ان کو دیں، اگر وہ بیمار ہو تو اس وقت مدد کریں، یا کوئی شادی وغیرہ تو صرف اس وقت دیں. نہیں، ریگولر بیسس پر کچھ نہ کچھ اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے رہنا چاہیے. چاہے وہ امیر بھی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیتے رہیں، کبھی کسی طرح ان کا حال چال پوچھتے رہیں، جانتے رہیں. اور اگر وہ ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں تو اس صورت میں تو اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ کسی اور کو دینے سے پہلے ان کو دیں. یعنی باقی لوگوں پر بھی صدقہ ہوتا ہے لیکن رشتہ دار کو دینے کا دگنا فائدہ ہوتا ہے. وہ صدقہ بھی ہوتا ہے اور صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میرے تو اپنے پاس اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن اس میں سے بھی اگر انسان کی نیت اور ارادہ ہو تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکال لیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح غیب سے مدد کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی پے میں ریز ہو جائے، یا آپ کا بزنس ہے تو اس میں کوئی برکت ہو جائے، کوئی نئی اپرچونٹی آپ کو مل جائے، آپ کسی حادثے مصیبت سے بچ جائیں جس پر آپ کا پیسہ جانے والا تھا. یعنی یہ برکت کئی طرح سے ہو سکتی. اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی چھت سے گر پڑتے اور ان کو خراش بھی نہیں آتا. کبھی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا،
یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اور صدقہ جو ہے یہ ڈھال ہوتی ہے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے. انسان جب اچھے حال میں ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے، یہ سب میرا ہی ہے، اپنے بارے میں منصوبے بنانے لگتا ہے، اپنے بعد اپنی اولاد کا منصوبے بنانے لگتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پھر کچھ بچتا ہی نہیں کسی اور کو دینے کے لیے. تو جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو اسی طرح بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی سوچیں، ان کی ایجوکیشن کا سوچیں، ان کی شادی بیاہ کے مسئلوں میں ان کی مدد کریں. اور جہاں جہاں بھی وہ ضرورت مند ہو تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے نا تو اس تھوڑے میں بھی بہت برکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کمی نہیں آنے دے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں برکت ہو، بڑھے، اس کو بھی صدقہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جو آپ کی قسمت کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے، آپ دیتے جائیں اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور دے دے گا. آپ دیکھیے کہ جتنا ہم نے پیدائش سے لے کر اب تک خرچ کیا ہے، جتنا کچھ کھایا پیا، کیا وہ اس دن ہمارے پاس تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے؟ آج جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ اس وقت تھے؟ نہیں تھے نا. اس سال میں ہم نے جو کچھ کھایا پیا ہے کیا اس وقت وہ تھا؟ نہیں تھا. اور کیا اس وقت ہمیں پتا تھا کہ ہم نے یہ جو پہنا ہوا یہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں. ہم سالوں سال کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس آئندہ 10 سال کا بھی رکھا ہوا. ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے، اپنے خزانوں میں سے دیتا ہے. ہم تو اکٹھا کر کے رکھ بھی نہیں سکتے اتنا. تو دینے والا تو وہ ہے، رستے تو وہ کھولے گا، لیکن اس نے جو دیا ہے اس میں بخل نہ کرے، اس کو دینے والے بنے. پھر اسی طرح انسان کبھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، اور جب اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ اچھا سا کام کرے. اچھے سے کاموں میں سب سے اچھا کام جو ہے نا اللہ کے لیے کرنے کا، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ نماز ہے. وہ نماز جس میں واقعی اللہ کو یاد کیا جائے اور نماز میں خشوع و خضوع آئے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتائیں کہ نماز میں دل لگے اور نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ ہو اور پوری ہماری توجہ ہو، تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ سوچ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اگلی نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، تو آپ کی نماز میں زیادہ سے زیادہ دل لگے گا. تو ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، تو نمازوں کی کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی. آپ انجوائے کر کے اس کو پڑھیں گے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لوں. اور جتنی اچھی آپ نماز پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی اپنے اندر ہمت پائیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی. اور پھر جب دل چاہتا ہے کبھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وسجد وقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اللہ کا قرب پانے کے لیے سجدوں کی کثرت. فرض نماز تو چھوڑنی نہیں کسی حال میں بھی، بیمار ہو، تندرست ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، پڑھنی، لیکن اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام. آج دیکھیں اللہ کا کتنا فضل ہے کہ آج کل راتیں لمبی ہیں. اگر ہم فجر سے تھوڑا سا بھی پہلے اٹھ جائیں تو کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. تو جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، سب اس کے سامنے رکھے. بچوں کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، ماں باپ کے لیے مانگے. اس سے آپ کی زندگی وقت میں برکت بھی ہوگی. پھر اس کے بعد چاشت کی نماز ہے یا اشراق کی نماز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لے، میں دن کے آخری حصے تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بعض اوقات ہمارے پاس وہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. چلے 4 نہیں پڑھ سکتے تو 2 ہی پڑھ لیں.
اور یہ 2 پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے؟ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اگر آپ اس نماز کی پابندی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑھاپے تک چلتے پھرتے رہیں گے, آپ کے جوڑ سلامت رہیں گے, کیونکہ آپ ہر روز صدقہ دے رہے ہیں جوڑوں کا. ہر روز پیسوں کی شکل میں تو اتنا نہیں دے سکتے, لیکن 2 نفل جو ہیں بدن کا صدقہ ہو گیا. اور صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بلائیں ٹلتی. بعض اوقات آپ صدقہ دینا بھی چاہتے ہیں, ہر روز کو لینے والا نہیں ہوتا, تو پھر کیا کریں؟ تو 2 نفل پڑھتے جائیں ہر روز, اور اس میں کبھی بھی سستی نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمازوں کے بعد جو دن میں 12 سنتیں پوری کرتا ہے, اس کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے. آپ ہر روز پڑھیں, ہر روز ایک گھر بنے گا آپ کا. کیونکہ قیامت کے دن پھر جب جنت میں لوگ جائیں گے تو ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے, ادھر سے نکلنا نہیں ہے. تو پھر جتنے جس کے گھر ہوں گے, جتنی ورائٹی ہوگی, کبھی اس میں رہے گا, کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں, نہ کھانے پہ, نہ پینے پہ, نہ سیر و تفریح پہ, نہ گھروں پہ, کسی چیز پہ. تو اتنا زیادہ انجوائے کریں گے نا. لیکن آج تیاری کا دن ہے, آج کچھ کرنے کا دن ہے, جس میں ہم نے اپنے لیے کچھ تیار کرنا ہے. لہذا اس کے لیے آپ کوشش کریں, تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے نمازوں میں سنتیں اور نفل وغیرہ بھی پڑھیں. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی قیمتی نعمتیں ملیں, تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تعلیم دیں. حدیث میں آتا ہے تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے, وہ تمہارے لیے قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ عربوں کے بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے اور لاکھوں میں ان کی قیمت ہوتی تھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر روز صبح بطحان اور عقیق 2 بازاروں کے نام, وادیوں کے نام تھے, وہاں جائے اور موٹی تازی اونٹنیاں لے آئے, یعنی مفت میں لے آئے, تو کون کون پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا ہم پسند کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو 3 آیتوں کی تعلیم دو یا 3 آیتیں سکھاؤ تو وہ تمہارے لیے ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یعنی جب انسان دین سیکھتا ہے, دین سکھاتا ہے, لوگوں کا بھلا کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. پھر اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں, اٹھتے ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھل نہیں رہی ہوتی نیند کی وجہ سے. ایک چھوٹی سی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنی نیند کو پوچھتے تھے. پوچھتے کیا تھے؟ یعنی اس طرح ہاتھوں کو آنکھوں پہ ملتے تھے. اب آپ اٹھتے ہی ایک سنت کی پیروی کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو آپ پہ پیار نہیں آئے گا کہ انہوں نے دن کا آغاز ایک سنت سے کیا ہے؟ اور ایک یہ ہے کہ بندہ اٹھ جائے, نہ اللہ کا ذکر کرے, نہ ہی کسی سنت کی پیروی کرے, تو وہ زندگی کیا کہ جس کو انسان اس طرح گنواتا جائے. اسی طرح مسواک کرنا, اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا, بیٹھ کے کھانا, 3 سانس میں پینا, مسکرانا, سلام کرنا, ہاتھ ملانا, دوسروں کے لیے دل صاف رکھنا, یہ ایسی سنتیں ہیں کہ جو اللہ کی محبت آپ کے نصیب میں ہو جائے گی. اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے حریص ہوں, علم سیکھیں, جانیں, کوشش کریں کہ پیارے نبی کی کون کون سی سنتیں ہیں, تاکہ میں ان پر عمل کروں اور اللہ کی محبت پاؤں. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو پھر سجدوں کی کثرت کر دیں. ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے, مانگو مجھ سے, کہ وہ آپ کے وضو کرواتے تھے, وضو کا پانی دیتے تھے. تو ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں. اگر تمہاری نمازیں زیادہ ہوں گی, سجدے زیادہ ہوں گے, تو اس کے لیے بھی جب کہیں موقع ملے اپنا نوافل پڑھ لیجیے. اور نیت کیا رکھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو. دنیا میں تو نہیں ہم اس وقت ہیں, لیکن کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجے بلند ہوں, آپ کے گناہ معاف ہوں,
آپ پر رحمتیں نازل ہوں تو درود شریف پڑھیے. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا مشکل ہے ہمیں درود شریف پڑھنے میں؟ کوئی مشکل نہیں, صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو, بہت نیکیاں ہمارے پاس, تو قرآن کی تلاوت کریں, کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیاں. اب آپ دیکھیں جب ہم فضول باتیں کرتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں ہم کو, بولے جاتے. حالانکہ ہم اس وقت میں ضروری کام کاج کر کے اپنے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, اور زیادہ تلاوت وہ کر سکتا ہے جو قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرتا ہے, کیونکہ اس نے حفظ پکا کرنا ہوتا ہے. وہ ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھتا ہے, 20 دفعہ پڑھتا ہے, جبکہ عام لوگ ایک آیت کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 1 دفعہ پڑھتے ہیں, اور وہ 1 کی جگہ 10 پڑھتا ہے. تو اجر کس کا زیادہ ہوا؟ کس کی نیکیاں بڑھ گئی؟ جو 10 دفعہ پڑھ رہا ہے. تو گویا آپ نے 1 حرف پہ 10 لی, اس نے 1 حرف پہ 100 لی, اور وہ قیامت کے دن بہت فائدہ دیں گی اس کو. تو کبھی نہ سوچے اچھا اب تو ہماری عمر زیادہ ہوگی, اب ہم سے نہیں حفظ ہوتا, ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا. آپ کا حافظہ بھی اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو سارا قرآن حفظ کر لیں, اگر سارا نہیں کر سکتے تو سورتیں تو یاد کر لیں, سورت ملک یاد کر لیں, سورت کہف یاد کر لیں, اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں, اور پھر نماز میں پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ جب تک آپ نماز میں نہیں نہ پڑھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا حفظ ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور پھر اگر ترجمے سے اس کو یاد کرتے ہیں تو اور بھی اچھا ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں, اس کا ثواب بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو بہترین نسخہ ہے نیکیوں میں اضافہ کرنے کا, اپنا میزان بھاری کرنے کا, قرآن کی تلاوت کی کثرت. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب دیکھیے کہ اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کچن میں کام کر رہے ہیں, گھر کی صفائی کر رہے ہیں, کچھ ایسا انتظام رکھیے کہ قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہو اور آپ ساتھ ساتھ دل میں دہرا رہے ہوں. پھر باقاعدہ کہیں اگر کلاس ہو رہی ہے یہاں کہیں وہاں جائیں, کوئی ٹیچر ملتا ہے تو اس کو پکڑیں, اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کے کچھ نہ کچھ پڑھائیں, کیونکہ پڑھانے سے جو نیکیاں بڑھتی ہیں نا, آپ نے کسی کو ایک سورت یاد کرا دی, وہ جتنی دفعہ پڑھے گا نا اور اس کا ثواب ہوگا ساتھ ہی آپ کو بھی ہوگا, کتنا زیادہ فائدہ ہے. پھر اسی طرح اگر انسان چاہتا نا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں جاری رہیں, اس کا اعمال نامہ بند نہ ہو, تو 3 کام کریں. نمبر 1, اولاد کی اچھی تربیت کریں, ان کو دعا سکھائیں, نماز سکھائیں. جب وہ نماز پڑھیں گے نا تو اس نماز میں پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور جتنی دفعہ وہ پڑھے گا اتنی دفعہ آپ کے درجے آگے بلند ہوں گے. ایک انسان کہتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے, جس کا درجہ بلند ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یارو یہ میں تو دنیا سے چلا آیا تو یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ وہ کہتے ہیں تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے. تو وہ کب کرے گا؟ ویسے تو پتہ نہیں اسے یاد رہے گا کہ نہیں, نماز میں تو کرے گا نا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن اگر ہم نے بچوں کو نماز ہی نہیں سکھائی اور نماز کی پابندی نہیں کرائی اور ان کو اس کا شوق ہی نہیں دلایا, تو پھر کون کرے گا دعا؟ ہر کوئی اپنے اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اولاد کو نماز کا پابند بنائیں. پھر دوسرا کام کیا کریں؟ اپنے مال کو ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے, وہ کام ہوتا رہے. کسی مسجد میں لگائیں, کسی دینی پڑھائی کی جگہ پر لگائیں, کتابیں ایسی لیں دیں لوگوں کو, تاکہ آپ فوت بھی ہو جائیں تو بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور آپ کے لیے ثواب آتا رہے. تیسری چیز, لوگوں کو تعلیم دیں, لوگوں کو سکھائیں. علم ينتفع به, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, وہ آپ کے لیے صدقہ جاری. مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ کارڈ دے دیتے ہیں کہ تم پڑھو. ہم تحفے تحائف تو دیتے ہی رہتے ہیں, کسی کی شادی ہے, کسی کی کوئی پارٹی ہے, کسی کا کچھ کو پیدا ہوا ہے, کچھ یعنی کئی مناسبتیں ہوتی ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے تعلقات ہوتے ہیں, تو وہ دوسرے کو گفٹ دیتا ہے. اگر آپ اس گفٹ کے ساتھ اس کو ایک چھوٹا سا کارڈ دے دیں, اسے یستغفر اللہ کا کارڈ ہے اور اس میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے, ایک چھوٹی سی دعا بھی لکھی ہوئی ہے, اسی طرح کچھ اور کارڈ بھی
جیسے یہ ایک ہے گناہوں کی بخشش کی دعائیں. جس کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس کو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ پڑھو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. اسی طرح جس کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس کو یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے, اس میں انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعائیں پڑھو. تو یہ کیا ہے, جب تک یہ اس کے گھر میں رہے گا نا اور کوئی اس کو پڑھتا رہے گا, آپ کا صدقہ لکھا جاتا رہے گا, دیکھا جاتا. اور اگر اس سے دیکھ کر کسی نے کوئی دعا یاد کر اور اس نے پڑھی اور اس نے اپنے بچے کو پڑھائی اور اس نے اپنے بچے کو, جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کا اجر جمع ہوتا رہے گا. تو علم پھیلانے کے حریص بنیے, علم کو آگے پھیلائیے. علم پھیلانے میں خود پڑھانا, دوسروں کو اکٹھا کرنا, اپنا گھر آفر کرنا, کتابیں خرید کے دینا, کسی کی فیس دینا, کسی کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ دے دینا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی. تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے. ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میری ساس بیمار تھی اور لوگ ان کو پوچھنے آتے تھے, بوڑھی تھی, بزرگ تھی, بیٹا آیا کوئی آیا تو کوئی نہ ان کو ان کی ضرورت کے کچھ پیسے دے دیتا تھا. اور وہ کیا کرتی تھی, پیسے خرچ نہیں کرتی تھی, جس بیڈ پہ وہ ہوتی تھی نا اس کے نیچے ڈالتی رہتی تھی, ڈالتی رہی. کہتے ہمیں بھی نہیں پتا تھا, جب وہ فوت ہوئی تو انہوں نے بیڈ اٹھایا تو وہ بھرا ہوا تھا. اب اگر یہی پیسہ وہ دیتی رہتی تو اس کا صدقہ, اس کا اجر کہیں زیادہ ہوتا. اب تو وہ ورثے میں آ گیا, لوگ تقسیم کر لیں گے, وہ چاہیں تو اس سے کوئی نیکی کا کام کریں, وہ چاہیں تو اس کو عیاشی میں اڑائیں. آپ نے نہ خود یوز کیا نہ اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کے لیے دیا, کیا بنا اس کا؟ اوروں کے عیش و عشرت کا سامان کیا آپ نے. ٹھیک ہے انسان اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑتا ہے, لیکن ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دینے کی عادت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ دیا ہوا کل کو کام آنا ہے. وہ کسی پہ احسان نہیں, وہ ہم اپنے پہ ہی احسان کرتے ہیں, اپنے لیے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو 3 چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو صدقہ جاریہ کی فکر کرے. ایک تو اپنی زندگی میں اچھے خود کام کرے, اور ایک یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد اپنے لیے نیکیاں جاری رکھنے کا سبب پیدا کریں. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد و حساب اجر دے, انلمیٹڈ, تو اس کے لیے صبر کریں. قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بے حساب دیے جائیں گے, یعنی اتنا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں, ختم ہی نہیں ہوگا. ایک اعرابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. اس نے کہا کیا اس میں کانٹے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے, لیکن اس کے ایک کانٹے کو جب کھولا جائے تو اس کے اندر مومن کے لیے 70,000 کھانے ہوں گے, اور ہر کھانے کا رنگ الگ ہوگا. اتنا کچھ ہے جنت کے اندر جو کبھی ختم ہی نہ ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اگر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا, اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی پریشانی دور کر دے, کبھی آ جاتی ہے نا, کوئی پریشانی آ جاتی ہے بچے کی طرف سے, کبھی کسی طرف سے, کبھی انسان خود ہی بیمار ہو جاتا ہے, تو زندگی میں پریشانیاں تو آتی رہتی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کی تکلیف دور کی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کے لیے تکلیف دور کر دے گا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری تکلیفیں دور ہوں تو ہم دکھی لوگوں کی مدد کریں, دوسروں کی پریشانیاں دور کریں, کسی کا دل ہلکا کر دیں, کسی کو کال کر کے حال پوچھ لیں, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کی پوری کر دیں, یعنی نیکیوں کی تلاش میں رہیں. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرے, تو آپ کثرت سے دعائیں کریں.
دعا میں الحاح و زاری ہونی چاہیے. دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر بدل دیتی. تو کبھی لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا جنت میں جانا چلے جائیں گے، قسمت کی بات ہے نا. نہیں، قسمت اپنی جگہ، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات بھی پتہ چلتی ہے نا. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے اور دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شیطان سے حفاظت ہو اس کی، تو 2-3 کام کرنے کے. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرے آیت الکرسی. آیت الکرسی سے جن، شیاطین، ہر ایسی مخلوق دور بھاگ جاتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ہر بات صدقہ بن جائے تو بات ہمیشہ اچھی کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. پاک کلمہ، پاک بات صدقہ ہے. آپ کی بات میں اگر جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، کسی کا بھلا ہے، کسی کا فائدہ ہے، کسی کا دل خوش کر رہے ہیں آپ، تو وہ آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم و غم دور کر دے تو استغفار کی کثرت کریں. کبھی بھی پریشانی ہو تو یہ دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں استغفار کی، بس یہ پڑھنا شروع کر دیں. ہر رکاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو کسی کی مشکلات کو آسان کرے. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے دنیا کے کاموں پر بھی اجر ملے، مثلا دنیا کے کام کون سے؟ کوئی بتائیے. گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کے کام، ان کی خدمت، اس کو یہ دے، اس کو وہ دے، اس کا یہ کر، اس کا وہ، سارا دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو اس میں نیت اچھی کر لیں کہ میں سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں. اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے رشتے داروں سے، گھر والوں سے تعلقات اچھے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی جب آپ ان کو اللہ کے لیے کریں گے. مثلا آپ صفائی کر رہے ہیں، لانڈری کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی بہت پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو صفائی کے وقت کیا نیت ہو؟ اللہ کو صاف لوگ بہت پسند ہے، اس لیے میں صفائی کر رہی ہوں. اور جب اللہ کے لیے آپ کریں گے تو کونوں خدروں سے بھی گند نکالیں گے، اچھی طرح صفائی کریں گے. صاف ستھرا رہنا مومن کا شعار ہے، مومن کا طریقہ ہے، تو اس کا اہتمام کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا پکاتے ہوئے کیا سوچیں، کیا سوچ کے کھانا پکائیں. اللہ کی خاطر کھانا پکا رہے ہیں، اور کھانا تو اپنے گھر والوں نے، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پکایا ہے. چاہے گھر والوں کے لیے پکائیں، اللہ کی خوشی کے لیے، اسے کھانے میں ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آئے گا. کیونکہ جس کھانے کو آپ بد دلی سے پکاتے ہیں پھر اس کا وہ مزہ ہی نہیں ہوتا. پتہ چل رہا ہے وہ اثرات اس میں ہی آ جاتے ہیں. جو کھا کے عبادت کرے گا اس کا بھی اجر، جی، جو کھا کے عبادت کرے گا اس کا اجر ملے گا. اور اسی طرح یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم، مسکین اور قیدی کو. اب قیدی سے ہم مراد لیتے ہیں وہ جیل میں، ٹھیک ہے جیل والوں کو بھی کبھی کھلا دیں، لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ آپ کے پاس قیدی ہیں، آپ ان کے لیے نہیں پکائیں گے، نہیں بنائیں، کدھر جائیں گے وہ؟ تو یہ سب کچھ کرنا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے عبادت بنے. اسی طرح آپ نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بس ان سب کاموں کو اللہ کے لیے کریں جو بھی دنیا کے کام ہیں. بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، لینے جا رہے ہیں، ہمسائے کی عادت کر رہے ہیں، کسی اور کی گروسری کرنے چلے گئے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی کو رائڈ دے رہے ہیں، کسی کو وزٹ کر رہے ہیں ہاسپٹل میں، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، سارے کا سارا سب کچھ اللہ کے لیے، تو سب کچھ عبادت. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں آپ کے خوب بڑے بڑے باغات ہوں تو تسبیحات کی کثرت کر دیں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں. اسی طرح چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، ہر مشکل میں اللہ کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، مشکل کتنی بھی بڑی ہو، رکاوٹ کتنی بھی زیادہ ہو، مسئلہ خاص صحت کا ہو، خواہ کسی بھی چیز کا ہو، اللہ سے مانگتے رہے. مایوس تو ہونا ہی نہیں. ڈاکٹرز مایوس بھی کر رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا رہتا ہے. ہمیں اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے اور اس کے لیے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. ان دعاؤں میں جو خاص طور پر مشکلات، دکھ، تکلیف، پریشانی کے ازالے کے لیے ہے، ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس میں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم ہوتا ہے فیوچر کا، کیا بنے گا، یہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اب تک کس نے کیے سب؟ اللہ ہی نے کیا. آندہ ہے وہ بھی کرے گا. اس لیے کسی پریشانی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. وہ سننے والا ہے اور سارا اختیار اس کے ہاتھ میں. ہر پارے میں تقریباً آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ صرف کہنے کی حد تک نہ ہو، یقین بھی ہو کہ واقعی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو کل کا غم نہ لگائیں، آنے والے وقت کے بارے میں فکر مند نہ زیادہ رہا کریں. اگر بچے بگڑے ہوں تو اللہ ہدایت بھی تو دے سکتا ہے نا. ہم دعا مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہدایت تو اللہ دے گا. اسی طرح باقی چیزیں بھی جو زندگی میں پیش آ رہی. اور حزن ہوتا ہے ماضی کا، پاسٹ کا، جو گزر چکا. فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. وہ پچھلی پرانی باتیں دورا کے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے. تو اس سے بھی پناہ مانگے، کیونکہ جب انسان کا ذہن الجھا رہتا ہے نا، کبھی فیوچر میں کبھی پاسٹ میں، تو وہ پریزنٹ کو بھول جاتا ہے. اگر اچھا حال ہے تو اس کو انجوائے نہیں کرتا، اور اگر برا حال ہے تو اس کے دور کرنے کے لیے کچھ کوشش نہیں کرتا. تو حل کیا ہے پھر؟ کیا کرے؟ کیا حل؟ اللہ سے دعا کرے. کون سی دعا کرے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کوئی چیز اس وقت بھی آپ سوچیں جو آپ کو بودر کرتی رہتی، جو سارا وقت آپ کے دماغ پہ چھائی رہتی ہے، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. زیادہ سوچنے کی بجائے اسی وقت اپنے آپ کو اسٹاپ یور سیلف، ڈیپ بریدنگ کریں تھوڑی دیر، یا ٹھنڈا سانس لیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہ مجھے ہم اور حزن دونوں سے بچانا، ماضی کے مسئلوں سے بھی اور فیوچر کے بھی. دیکھیں ان باتوں کی وجہ سے نا آپ اپنے آپ کو خوشیوں سے محروم کر لیتے ہیں، سکون قلب سے محروم کر لیتے ہیں. کوئی آپ سے کچھ کہہ دے گا، آپ اسی کی سوچ بچار کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. وہ بات آپ کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی. تو اس بات کو ذہن سے نکالنے کے لیے بڑی اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ کیا کریں، گہرا سانس لیں اور روک کے اس سے سوچیں کیا تھی تکلیف. بھول جائے گی، نہیں یاد آئے گی کوئی تکلیف. کچھ دفعہ ایسے ہی آکسیجن اپنے اندر لے کے جائیں، سرکولیشن اچھی ہو جائے گی، دماغ فریش ہو جائے گا اور کوئی اچھا سا کام کرنے کو دل چاہے گا، بجائے اس کے کہ کوئی بات سوچ کے پریشان ہو. تو یہ ہم اور حزن جو ہے نا انسان کو گھن کی طرح کھا جاتا، اور یہ عادت بھی پھر بن جاتی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی غم پالے ہی رکھتے ہیں. اب ساری زندگی ان کو کبھی دماغ ان کا آزاد نہیں ہوتا، کبھی اس کی فکر، کبھی اس کی، کبھی اس کی، کبھی اس کی. اللہ پہ چھوڑ دیں، کرے گا وہ. آپ بس دعا مانگے، کوشش کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں. تیسری چیز والعجزی والکسلی، اور عاجز ہونے سے اور کسل ہوتا ہے سستی سے. عجز کیا ہے؟ بے بسی. اللہ بے بسی سے بچانا. کوئی بھی کام ہوتا ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں کیسے کروں، یہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا کام نہیں ہو رہا. جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ انہیں کہیں ذرا سوئے میں دھاگے ڈالیں. اب تو شاید یہاں تو کسی کو کبھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. پوری دنیا کا یہی حال ہو چکا ہے. بس مخصوص لوگوں کا پیشہ رہ گیا خود بھی کچھ کر. لیکن بچوں کو پیشنس سکھانے میں، صبر سکھانے میں سوئی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے.
اس طرح کی ایکٹیویٹی کو دے دیا کریں، کیونکہ ان کو پھر اور باتیں بھول جاتی ہیں، ان کا سارا دماغ اس میں لگ جاتا ہے کہ یہ دھاگا اندر بھی نہیں جا رہا. تو بچے کیا کرتے، تھوڑا سا کام کرنے پر نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں، رو پکار کے آپ کو بس بلاتے رہیں گے اپنے کام کی طرف. تو کیا کرنا ہے آپ نے پھر؟ عجز سے، بے بسی سے بچنے کی دعا. اور کسی کام پہ یہ کہہ کے شیطان کو خوش نہ کریں کہ یہ نہیں ہوتا مجھ سے، یہ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو چاہتا یہی ہے کہ آپ جتنے بھی اچھے اچھے کام کریں وہ سب چھوڑ دیں اور اس چیز کو آپ کے لیے بڑا ہی مشکل بنا دیں جو آپ نے کی. اللہم انی اعوذ بک من العجز، بے بسی سے بچا، والکسل، اور سستی بڑی بری بلا ہے. ہر کام میں لیزی ہونا، چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑ دینا، دنوں پڑے رہتے ہیں، اچھا کر لیں گے، کوئی ان کے لیے اسکیڈول نہ بنانا. یہ چیز انسان کو بہت جگہوں پر نقصان سے بھی دوچار کرتی اور بعض اوقات لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی کرتی. نماز میں بھی سستی کر جاتے، لیٹ کر کے پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. والعجز والکسل، کسل مندی بھی اسی کی قسم میں سے ہے، سستی کی. جی، من الجبن والبخل، من العجز والکسل، اور پھر من الجبن والبخل. جبن کہتے ہیں کم ہمتی، پستی، بزدلی. اور بزدلی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ گھبرا جانا، چھوٹا سا کوئی کام، اگر آپ کے ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ 4 لوگ آ رہے ہیں کھانے پہ، تو پینک ہو جانا کہ یہ اب کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے، کہیں جانے کا آ گیا تو وہ کیسے ہوگا. تو بزدلی جو ہے نا وہ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. والبخل، اور دل کی تنگی، بچا ہوا دل. جب دل بچتا ہے تو ہاتھ بھی بچ جاتا ہے اور انسان نہ کسی کو معاف کرتا، نہ کسی کے لیے خیر اور بھلائی سوچتا ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. اور آخری 2 ہیں وَدَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. اللہ مجھے قرضے کے بوجھ سے بچانا. کیونکہ آپ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی بس فضول میں قرضہ لے لے کے تو اسے ضائع کرتے رہتے ہیں، اور وہ مفت میں مال مل جاتا ہے تو اس کی پھر اتارنے کی بھی فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ قرضوں سے محفوظ رکھے. سب سے کامن ایگزامپل تو کریڈٹ کارڈ آپ دیکھیں، پھر مارگیج پہ گھر، ساری زندگی بال بال جکڑی ہوئی قرضے میں. قرضہ کیا، قرضے کے ساتھ سود بھی، اللہ کی ناراضگی پہ ناراضگی. اور پھر وَدَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، لوگوں کے قہر سے، کہ کوئی شخص مجھ پہ تسلط حاصل کرے، مجھے کنٹرول کرے. کیونکہ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور خصوصاً خواتین جو ہوتی ہیں وہ اگر ذرا بھی کمزور ہو تو دب جاتی ہیں. دب جانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر سسرال والے ان کو، یا شوہر، یا پھر کہیں وہ کام جاب کر رہی ہے تو وہاں دوسرے ان کے اوپر حاوی ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی بدترین غلامی ہوتی ہے کہ کوئی آپ پہ اس طرح حاوی ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی پہ آپ کو چلانا چاہے، اور آپ کی کوئی آزادی نہ آپ سوچ سکے اپنی مرضی سے، نہ کوئی بات کر سکے، اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکے. ہر وقت کوئی آپ کو کنٹرول کرے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اچھا، بعض لوگ تو عادتاً کہ ان کو بڑا بننے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اپنے سے چھوٹوں کو کنٹرول میں ہی رکھتے ہیں ہر وقت. جیسے کئی مائیں بچوں کو بہت زیادہ کنٹرول کیے رکھتے ہیں، ان کو کچھ کرنے نہیں دیتی، تو پھر وہ زندگی میں بزدل ہی بنتے ہیں. ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے، چھوٹے بھی بڑوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش. جی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو جس خاص طور پر والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بےچارے بچوں کو محتاج ہو جاتے ہیں، اور بچے اپنے مطابق ان کو کنٹرول کیے رکھتے ہیں. آپ نے یہاں نہیں جانا، گھر میں کوئی نہیں آئے گا، فلانا نہیں آئے گا، اس وقت نہیں ہوگا، یہ کریں وہ کریں. تو یہ جو ہے نا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا، ٹو مچ کنٹرول کی وجہ سے. یوں لگتا ہے جیسے سانس ہی گھٹنے لگا. تو کسی کو اپنے پر حاوی نہ ہونے دیں، اور اس کے لیے یہ دعا کریں
اللہ مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ کہ جو میری مت مار دیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہر روز صبح پڑھا کریں. فجر کی نماز ہے, کوئی ایک وقت اس کا کم از کم مقرر کرنا. تہجد میں پڑھ سکتے ہیں, تہجد میں پڑھ سکتے ہیں, سجدے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں, اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ان چیزوں سے بندے کو نجات ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ یہ دنیا بھی آسان ہو جائے, سکون کی ہو جائے, اور آپ واقعی اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں. دیکھیے بعض بیچارے لوگ تو اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. جہاں وہ کام کرتے ہیں یا پھر جس گھر میں وہ رہتے ہیں, ہر وقت بندوں کی خدمت, اس کا مطالبہ پورا کر, اس کا کر, اس کا کر, اپنی نماز روزہ ہر چیز اسٹیک. اللہ ہم کو اتنی آزادی دے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کو یاد کر سکیں, ذکر کر سکیں, اس کی عبادت کر سکیں, اور بیچ میں کوئی آڑے نہ آئے, کوئی رکاوٹیں نہ آئے. جی, اس کے لیے مجھے اپنی فکر تو خود کرنی ہوگی نا, کہ اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے دوسرے بے شک حاوی ہو رہے ہیں, لیکن مجھے اپنی فکر کرنی, کیونکہ مجھے میری آخرت پہ نظر ہوگی. بالکل. لیکن ہم فکر کر بھی رہے ہوتے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے. بعض اوقات یہ ہے کہ مال آپ کا ہے لیکن آپ کو اجازت ہی نہیں کہ اس میں سے کچھ صدقہ کر سکے. کئی سچویشنز ہوتی, تو اللہ تعالیٰ بندوں کی ایسی غلامی سے بچائے کہ جس پر کوئی بھی کسی وجہ سے آپ کو ایسا کنٹرول کرے کہ آپ کو غلام بنا کے رکھ دے اور آپ اپنی مرضی سے نہ ہل سکے نہ جل سکے. سب سے زیادہ تو ہم غلام اپنے خواہشات کی. جی ہاں, اس میں بھی ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پورا کرتے کرتے زندگی بیت جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اب میں اپنی بات تو یہی ختم کرتی ہوں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب ہوگی. آپ کچھ کہیں؟ وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم اپنے معاشرے کی وجہ سے نا, کیونکہ معاشرے میں اتنے پہلے سے بچپن سے جو دماغ میں ڈال دیا گیا کہ ہسبینڈ کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, تو ہم بعض دفعہ اپنی رائٹ جو ہے مطلب جائز حقوق بھی ہم, اور اگر کوئی کسی وجہ سے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بری نیت سے, لیکن ایک نیگلیجنس کی وجہ سے فار ایگزامپل اگر ہے, اور آپ کا اپنا پیسہ ہے لیکن وہ کسی کنٹرول میں ہے, اللہ تعالیٰ مطلب اگر ایک بار بولے, دو بار بولے, اگر کوئی دھیان نہیں دے رہا اس کے بارے میں, تو فرسٹریشن تو ہوتا ہے. مجھے تو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں کل مر جاؤں گی, اس کے بعد اس کا کیا بنے گا. تو میں نے نوٹ بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے, وصیت بھی لکھ کے رکھی ہے کہ کوئی ایسی چیز میرے لیے کرے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کیونکہ کنٹرول بعض دفعہ نہیں لگتا انسان کو کہ ہم لے کے کچھ کر سکیں, مطلب کیونکہ جب لے کے بھی کرنے جاتے اتنی اس میں مین میں ہوتی کہ یہ فلاں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ فراڈ ہے, وہ فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہر ایک کے بارے میں ڈاؤٹ ڈال دیتے ہیں, تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور خاص طور پر دین کے نام پہ جب کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان ضرور وسوسہ ڈالتا ہے, تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا کرے گا, اس کا یہ تو دھوکے باز ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. کیونکہ ایسے کیسز ہوتے ہیں. جی, لیکن سب تو نہیں ہوتے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو نیت تھی اللہ کے راستے میں, اس انسان نے جو کیا وہ اپنا جواب دے گا. آپ کا تو اللہ کے یہاں قبول ہو گیا جس دن وہ آپ کے ہاتھ سے نکلا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے, میں وہ حدیث بتاتی ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. ایک شخص نے نیت کی کہ میں رات کے وقت چھپ کے صدقہ کروں گا کہ کسی کو پتا نہ چلے, کیونکہ چھپے صدقے کا فائدہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے, اور عرش کے سائے تلے انسان کو قیامت کے دن جگہ ملے گی جو دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتا نہ چلے. تو اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں دوں گا تاکہ جو لے رہا ہے اس کو بھی نہ سمجھ آئے کہ کس نے دیا. تو گھر سے لے کے نکلا, جب اس نے صدقہ دیا تو وہ صدقہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا. تو لوگوں میں صبح مشہور ہوا کہ رات کسی نے چور کو صدقہ دیا. تو بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ, میں نے تو چور کے لیے تو نہیں میں نے رکھا تھا, میں تو کسی غریب کی مدد کرنی تھی. اس نے کہا آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. اب جب رات کو نکلا تو وہ کسی مالدار کے ہاتھ لگ گیا. اس نے کہا فلاں مالدار کو کسی نے صدقہ دی. یا اللہ, میں نے اس کو تو نہیں دینا, میں تو غریب کو دینا. اس نے کہا میں آج پھر کروں گا. تو وہ کسی فاحشہ عورت کے ہاتھ لگی. تو کہنے یا اللہ, میرا صدقہ نہیں قبول ہوگا. میں جب صدقہ کرتا ہوں وہ کبھی کسی کے ہاتھ لگ جاتا, کبھی کسی جو اس کا مستحق ہی نہیں ہے. اپنی طرف سے میں تحقیق کر لیتا ہوں لیکن اس کے بعد وہ کچھ اور ہی نکل آتا ہے. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ جب تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو بس وہ لگ گیا. کیا پتا اللہ ان کو اس سے ہدایت دے. اب ہوا یہی, چور نے چوری سے توبہ کر لی, فاحشہ عورت نے گناہ سے توبہ کر لی, اور مالدار خود صدقہ دینے لگ گیا.
فائدہ ہو گیا. کیوں فائدہ کہاں سے ہوا؟ اس کی نیت سے ہوا کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا. جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں تو اللہ اس میں برکت دے دے گا. لوگوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ جانے, ان کا ایمان جانے, وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور سب سے بہترین یہ ہے نا کہ کچھ بھی کرو کسی کو نہ بتاؤ, کیونکہ میں نے تو دیکھا جب کسی کو بتا فتنہ شروع. ہاں جی بالکل, خاموشی سے کرو, خاموشی سے نیکی کرو. کو بھی نہیں بتاؤ. صحیح بات. بعض اوقات سب سے زیادہ تو گھر والے رکاوٹ ڈالتے ہیں, انہیں کو زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بہترین یہی کہ ہر چیز سے بندہ بچ جاتا ہے. بالکل. بس اللہ اور کے درمیان. جی, اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اپنے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے رازداری سے کام لو, کیونکہ جب انسان وہ بولتا رہتا ہے نا تو وہ کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے. کبھی یہ ہے کہ وہ اتنی لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے کہ وہ کرنے کا وقت ہی نہیں آتا, ہاتھ سے نکل جاتا ہے چانس. جی. اور اسی طرح اگر جب ہم اپنے رشتے داروں کی مدد کرتے ہیں جی تو اگر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, یعنی کہ وہ اس کو زیادہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہمیں اور دیتے جائیں, تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ بس اتنا دیں جتنی آپ کی ہمت ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ دینا چاہیے. اور اگر مثال کے طور پر ان کے جوان بچے ہیں اور وہ کام کاج سے ہٹ جائیں کہ چلو جی ہمارے پاس تو ایک لگی بندی رقم آ رہی ہے, اس صورت میں کیا کیا جائے؟ حالانکہ وہ بیوہ ہوں یا یتیم, ان کو سمجھایا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جان کے نہیں بھی کرتے, آپ کو پتا ہے کبھی جاب نہیں بھی ملتی, کبھی کام نہیں بھی ملتا, یہ بھی وجہ ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ جوان ہے, اس کو کرنا چاہیے, اور بچہ پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ کام نہیں مل رہا. کئی جگہ پر یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو ہر معاملہ, ہر سچویشن کو وہی اینالائز کرنا چاہیے کہ یہاں اصل مسئلہ کیا ہے, اور پھر اگر رشتے داروں کے بچے ہیں تو پیار سے سمجھانا بھی چاہیے. جی. اور کوئی سادہ یہ دینی یا دنیاوی علم اگر شوہر کی مرضی نہ ہو, ماں باپ کی مرضی نہ ہو, تو کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جو آپ کا اپنا پرائیویٹ وقت ہے ان کے حقوق پورے کرنے کے بعد. بعض وقت ماں باپ کیوں روکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں فیس دینی پڑے گی مثلاً, یہ شوہر بھی اس لیے روکتا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے حقوق میں کمی آئے گی. تو آپ ان کے حقوق پورے کر دیں اور اس کے بعد بیٹھ کے اپنا وہی جیسے نا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر ایک کو کہیں گے میں یہ کر رہی ہوں کہ یہ کرنا چاہتی ہے, یہ کرنا. بس اپنے خاموشی سے بیٹھ کے جو مفت میں علم آ رہا ہے, کوئی کتاب ہے تو کوئی اب کیا کہے گا آپ کو کیوں پڑھ رہی ہو, پڑھے بیٹھ کے. ان کے سامنے نہ پڑھے, اس وقت ہو سکتا ہے وہ کہیں ہم آتے ہیں تو تم کتاب لے کے بیٹھ جائیں, یہ نہ کرے. جی. میں نے الحمدللہ کورس جوائن کیا, میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں, تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ آپ کی اجازت سے میں یہ کر رہی ہوں تو اس میں آپ کا کنٹریبیوشن اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ جو میں پڑھوں گی آپ کو اس کا اجر ملے گا, کیونکہ آپ نے یہ اجازت دی ہے. اور الحمدللہ وہ میرے ساتھ جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو مجھے ان سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے اور وہ بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو میں پڑھ کر آ رہی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نرمی سے پہلے راضی کر لینا چاہیے, پھر اللہ راستے آسان کر دے. جی, یعنی اگر ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ بھی تعاون کریں گے. جی. اچھا, یہ صدقے کا جیسے عورت ہونے کے ناطے بہت ساری عورتوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں مال نہیں ہے, یا اگر مال دیا گیا تو اس کو خرچ کرنے میں پوچھ گچھ ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کا صدقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ پکا کے اگر کسی کو دے رہی ہے. بچوں کا آپ نے بتایا, وہ تو ہم روزمرہ زندگی میں کریں, ہمیں اس سے تسلی نہیں ہو رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں دے نہیں رہی, اٹ مینس میں کچھ کر نہیں رہی. تو اگر آپ کو بہت دل ہے صدقہ دینے کو, آپ اپنے ہی گھر میں پکی ہوئی ہانڈی میں سے ایک ڈسپوزیبل برتن لیں, اس میں ڈال کے اگر آپ اپنے نیبرز دیں, یا چلے نیبر میں مسلم نہیں کمیونٹی نہیں ہے, آپ گھر میں کسی کو دعوت دیں, آپ اس طرح کی محفل مجلس لگائیں, پکائیں, لوگوں کو کھلائیں, تو میں سمجھتی ہوں اس میں بھی آپ کو وہی سیٹسفیکشن ہوگی جو آپ مال خرچ کرنے میں. کیونکہ مرد بعض دفعہ کہتے ہیں میں تمہیں لا کے دے دیتا ہوں, پیسہ نہیں دے رہا. بالکل, آپ اس کے ذریعے صدقہ دیں, کیونکہ انسان سے تو پوچھ اسی کی ہے جو اس کے ہاتھ میں, جو اس کے ہاتھ میں نہیں اس میں سے وہ تو اس کا حساب ہی نہیں. اچھا, اس میں مجھے ایک عورت کی کہانی نے بہت انسپائر کیا تھا. میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک عورت تھی تو بہت غریب تھی, تو اس کے 6-7 بچے تھے, اور اس کے پاس روزانہ کا بس اتنا آٹا ہوتا تھا کہ 6-7 پیڑے بنے اور وہ بچوں کو کھلا دے. تو ہوتا یہ تھا کہ ان کے دروازے سے کوئی فقیر گزرتا تھا تو وہ اس کو بھی یعنی کھانے کے لیے کہتا تھا یا آواز لگاتا تھا. تو اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں بچوں کو دوں کہ اس کو دوں تو کروں کیا. اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ ہر پیڑے میں سے اتنا سا ایک چھوٹا چھوٹا آٹا نکال لیتی تھی ہر بچے کے حصے میں سے.
اور ایک پیڑا وہ بن جاتا تھا اور اس سے فقیر کی روٹی بنا کے دے دیتی تھی. تو بعض اوقات اپنے پاس تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن اس تھوڑے میں سے بھی تھوڑا نکال دیں تو اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے. مثلاً آپ یہ کر سکتے ہیں, گھر میں کچھ برتن رکھ دیں, جب گروسری وغیرہ کر کے آئے کچھ ہو, جو چینج بچے ادھر ڈالتے جائیں. جس دن آپ مسجد جا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں تو آپ وہ نکال کے ساتھ لے جائیں, ڈال دیں. روز کا روز صدقہ بھی ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ اچھی بلی اماؤنٹ بھی بن جاتی اور پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا تھا, ویسے تو گھر میں مرد کی کمائی ہوتی ہے, وہ جاب کرتے ہیں, ان کی انکم ہوتی ہے, تو لیکن اگر عورت کے پاس بھی صرف زیور ہوتا ہے تو شوہر نے دیا ہوتا ہے, تو اس صورت میں عورت کی بھی قربانی ہوتی ہے؟ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو ضروری نہیں وہ کرے. عورت مطلب وہ جاب نہیں کرتی لیکن اس کے پاس زیور ہے, کوئی بات نہیں, زیور ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب ضروری نہیں ہے, نہیں ضروری, خوشی سے دینا چاہے قربانی ہاں تو دے دے. جی السلام علیکم. مجھے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیے کہ جو ہمارا عید کا ہوتا ہے, زکوٰۃ ہوتی ہے, ہم نکالتے ہیں, وہ ہم یہاں رہتے ہیں اس ملک میں, تو ہم اگر یہاں پہ ایک سکھ کڈ ہاسپٹل ہے, آپ کو پتا ہوگا, ہم ان کو دے سکتے ہیں, ہماری زکوٰۃ یا ہمارے صدقات قبول ہوں گے اگر ہم دیتے ہیں؟ نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں جاتی, نہیں دی جاتی. اور صدقہ ہم دے سکتے ہیں؟ صدقہ دے سکتے, صدقہ کسی کو بھی دے سکتے. اور ایک اور کوشچن تھا, اگر آپ صبر کی تھوڑی سی ہمیں اور بتا دیں, الیبریٹ کر دیں کہ صبر کیا ہے. صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان نیگیٹولی ریئیکٹ نہ کرے, نیگیٹو ریئیکشن سے بچے, اپنی زبان کنٹرول رکھے, اللہ سے مدد مانگے, نماز پڑھے اور انتظار کرے حتیٰ کہ حال ٹھیک ہو جائے. یعنی کوئی ایسا کام غصے میں نہ کرے کہ جس سے معاملہ اور بگڑے. کوئی بھی کسی سے ڈفرینس ہو جاتا ہے, کوئی کسی سے کوئی انبن ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھے, اسے پھیلنے نہ دے, ادھر ادھر باتیں نہ پھیلائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے, دلوں میں وسعت پیدا کر دے, رزق میں وسعت پیدا کر دے, اولاد کو ہدایت عطا کر دے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, انہیں نمازوں کا شوق دے دے, انہیں ایمان اور تقوی عطا کر دے. اللہ ہر شر سے محفوظ رکھ, ہمیں نفع مند علم عطا کر, ہمیں رزق طیب اور حلال عطا فرما. یا اللہ ہماری صحت اور عافیت عطا فرما, اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کی ساری مشکلات آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.